بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے نماز فجر ادا کرنے کے بعد قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ کوشش کیا کریں کہ جتنی بھی آپ کو سمجھ آتی ہے شامل ضرور ہوں، ناغہ نہ کیا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک انتہائی خوبصورت موقع دیا ہوا ہے، صحت اور تندرستی دی ہوئی ہے، نماز بھی ادا کریں اور نماز کے بعد 10-12 منٹ کی کوئی بات زیادہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو ایک آیت کی سمجھ آ جائے، روزانہ جب آپ اس کو مسلسل عمل یہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی بے شمار برکتیں آپ کو ملیں گی، بجائے اس کے کہ ایک دن سن لیا 4 دن آگاہ کر لیا، تو اس طرح ایک تسلسل جو ہوتا ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک سمجھ نہیں آتی۔ قرآن مجید کے مضامین ہیں جو چلتے ہیں اور روزانہ تر و تازگی ملتی ہے، دماغ فریش ہوتا ہے، بات بیٹھتی ہے۔ ہمیشہ وہی پودے پروان چڑھتے ہیں جن کو باقاعدگی سے پانی دیا جائے، جن پودوں کو پانی نہ دیا جائے وہ سوکھ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے دماغ کو تر و تازہ کرنے کے لیے خوبصورت اللہ پاک نے ہمیں چیز دی ہے، قرآن مجید، حدیث مصطفیٰ۔ ان کو سننے سے بھی انسان کے جسم پر یقیناً اثر ہوتا ہے۔ آج ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 61 اس کا ترجمہ سننے لگے ہیں، پڑھنے لگے ہیں۔ کل جو آیت پڑھی اس کے اندر یہ تھا کہ جب جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن اور باقی ساری کتابوں پر ایمان تو لائے، لیکن اس کے باوجود وہ فیصلہ جب کروانا چاہتے ہیں تو قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق فیصلہ نہیں لیتے، وہ قبول نہیں کرتے، طاغوت کی طرف چلے جاتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ ادھر جائے، وہ ہمارے حق میں کریں۔ یہ آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ جب ان کو کہا جائے نا کہ آؤ تمہارا جھگڑا ہو گیا، تمہارا فیصلہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں، تو پھر اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ منافقین، منافق کا ذکر آیا نا پیچھے، منافقین جو ہوتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ الفاظ پہ ذرا غور کریں۔ وَإِذَا، واو عربی میں اس کا معنی، اور بار بار یہ حرف استعمال ہوتا ہے۔ اذا جب، یہ بھی جہاں کہیں استعمال ہوتا ہے اس کا معنی جب۔ وَإِذَا، اور جب۔ الحمدللہ کافی ساتھی ایسے ہیں جن کو کچھ حروف کی سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ بار بار استعمال ہوتے ہیں، معنی ایک ہی ہوتا ہے۔ وَإِذَا، اور جب، قیل، کہا جائے، بالکل صحیح ہے، اس کا معنی یہی ہوتا ہے، قیل، کہا جائے، لہم، انہیں، یعنی جن کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا، تصفیہ کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے، جب ان کو کہا جائے تعالو، آؤ، آپس میں نہ جھگڑو، ادھر ادھر نہ بھاگو، بلکہ کیا کرو؟ تعالو، آؤ، الا، کی طرف،
یہ حرف جار ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کی طرف، الا ما اس کتاب کی طرف، اس ہوتا ہے نا، تو چونکہ کتاب اللہ کا فرمان، اللہ کا کلام، انزلہ جو اتاری، اللہ ہو اللہ نے، الا ما انزل اللہ آؤ اس کتاب کی طرف جو اللہ نے اتاری۔ کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید۔ اس کی طرف آؤ، قرآن کی طرف رجوع کرو، قرآن سے اپنا فیصلہ کرواؤ۔ قرآن مجید تمہارے حق میں جو فیصلہ کرے اس کو قبول کرو۔ اس میں تو قرآن کا ذکر ہے، کتاب کا ذکر ہے۔ اسی طرح ان کو کہا جاتا ہے تعالوا آؤ وإلی الرسول، اس میں پھر اسی طرح ہوگا واو اور الی کی طرف، الرسول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ۔ تو رسول پاک کی طرف آنے کا مطلب کہ حدیث مصطفیٰ کی طرف آؤ، احادیث کی طرف آؤ، اپنا فیصلہ فرمان مصطفیٰ سے کرواؤ۔ تو پہلے فیصلہ کس سے ہوگا؟ قرآن سے۔ قرآن کا ذکر پہلے ہے، ما انزل اللہ، اس کتاب کی طرف آؤ جو اللہ نے اتاری۔ اور اگر بظاہر آپ کو قرآن سے فیصلہ نہ ملے تو پھر کیا کرو؟ وإلی الرسول، تو پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ، حدیث مصطفیٰ میں آپ کو اس کا فیصلہ ضرور ملے گا۔ اچھا، جب ان کو یہ کہا جائے کہ قرآن کی طرف آؤ، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، تو پھر رأیت المنافقین، رأیت آپ دیکھیں گے، المنافقین منافقوں کو، جتنے بھی منافق ہیں نا، پھر آپ دیکھیں گے یسدون، وہ منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ قرآن سے بھاگیں گے، حدیث سے بھاگیں گے۔ یسدون منہ موڑ لیتے ہیں، ان کا آپ سے، سدودا روح گردانی کرتے ہوئے، نہیں ہم ایسے نہیں بھائی، ہم ایسے فیصلہ نہیں کریں گے، ہم تو ادھر سے فیصلہ کروائیں گے۔ کدھر سے؟ جو کل کی آیت میں آیا تھا الی الطاغوت، وہ تو ایسے حکام کی طرف لے جائیں گے، ایسی عدالتوں میں لے جائیں گے جہاں فیصلہ انہیں یہ توقع ہوگی کہ ہمارے حق میں آئے گا۔ اس آیت کو، اس کا لفظی ترجمہ پڑھنے سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ منافقین کی یہ عادت تھی اور ہے، پہلے بھی تھی اب بھی ہے، کہ جس مقدمہ کے متعلق انہیں یہ یقین ہوتا کہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا، تو اس کے تصفیہ کے لیے تو بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے، پتہ ہوتا، یقین ہوتا کہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا، تو حضور کی بارگاہ میں آ جاتے، اور جس کے متعلق یہ خیال ہوتا کہ ہم جھوٹے ہیں، اس کے لیے ایسے حاکم کے پاس جاتے جہاں انہیں معلوم ہوتا کہ اپنے اثر و رسوخ یا رشوت سے فیصلہ اپنے حق میں کروا لیں گے، ادھر چلے جاتے۔ جیسے کل سنا تھا ایک تفسیر کا واقعہ کہ یہودی جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اس نے جب وہاں گئے تو منافق نے فیصلہ نہ مانا، ابوبکر صدیق کا فیصلہ نہ مانا، عمر فاروق کے پاس گئے تو پھر ان کی تلوار نے فیصلہ کیا۔ آج بھی بعض لوگ ایسے کاموں میں شریعت کے مطابق فیصلہ کرانے پر بڑا اصرار کرتے ہیں جہاں انہیں فائدہ نظر آتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ شریعت کے مطابق فیصلہ میرے حق میں آئے گا تو اصرار کرتے ہیں، اور جب یہ خیال ہو کہ شریعت کا قانون ان کے خلاف ہے تو اس وقت دوسرے قوانین اور رسم و رواج وغیرہ آڑ لیتے ہیں کہ ہماری رسم ہے، ہمارا رواج ہے، ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ اور یہ چیزیں بھی آج ہمیں معاشرے میں چاروں طرف نظر آتی ہیں کہ اگر کوئی قدم ایسا اٹھا لے
اور شریعت ان کے حق میں فیصلہ نہ کر رہی ہو، خاص طور پہ طلاق کا معاملہ، یہ اکثر آڑے آتا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو جب 3 طلاق دے دیتا ہے تو 3 طلاق دینے سے بیوی حرام ہو گئی۔ جب مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ بیوی حرام ہو گئی ہے، 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، تو پھر وہ ادھر ادھر کا سہارا لیتے ہیں، پھر بھاگتے ہیں نہیں جی کسی اور، پھر کہتے ہیں کوئی رستہ نکالو۔ دیکھو کتنی ڈھٹائی، یہ قرآن اور حدیث کا فیصلہ جب تیرے حق میں نہیں آیا تو پھر تو کہتا کوئی اور رستہ نکالے۔ تو قرآن اور حدیث کا فیصلہ تو ہر حال میں ماننا ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ تو ایسا نہیں، اب آپ خود سوچیں کہ یہ جو لوگ ادھر ادھر کا سہارا لیتے ہیں، ان کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عہد رسالت، ان منافقین کے درمیان کیا فرق ہوگا؟ وہ بھی اسی طرح کرتے، آیت آپ نے سن لی، اور آج کا منافق بھی اگر اسی طرح کرے تو فرق نہیں ہے۔ اس لیے اس آیت کو سمجھنے کے بعد ہم یہ تہیہ کریں کہ انشاءاللہ زندگی میں جب کبھی کوئی ایسا موقع آیا، کوئی جھگڑا، کوئی فیصلہ ہم نے کروانا ہوا، تو فیصلہ کہاں سے کروائیں گے؟ قرآن و حدیث سے۔ قرآن و حدیث نے جو ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا وہ ہمارے حق میں آئے، وہ ہمارے خلاف آئے، تو ہم دل و جان سے اس کو تسلیم کریں گے۔ اسی میں بہتری ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں برکت ہے، اسی میں خدا کی طرف سے رحمت نازل ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔